الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے جہاد کیوں اور کس لیے ضروری ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 میں ارشاد فرمایا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ ترجمہ ہے کہ اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، اللہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اس آیت مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے علماء کرام لکھتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو لڑنے کی ممانعت تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ وہ کفار مشرکین کی اظہار ثانیوں پر صبر کریں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو کفار و مشرکین سے لڑائی کی اجازت میں جو سب سے پہلے آیت کریمہ نازل ہوئی وہ یہی آیت مبارکہ تھی۔ اب ذرا خالی و ذہن ہو کر آپ اس آیت مبارکہ کے مضمون پر غور فرمائیں تو یہ حقیقت آپ پر اچھی طرح واضح ہو جائے گی کہ لڑائی میں پہل مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی بلکہ کافروں کی طرف سے ہوئی تھی۔ ان کے ظلم و فساد کی جڑ کاٹنے اور ان کے کفر کی سرکشی کا زور توڑنے کے لیے مسلمانوں کو ان سے لڑنے کی اجازت دی گئی۔ جہاد کو بنیاد بنا کر جو لوگ اسلام پر طعنہ زنی کرتے ہیں کہ دنیا میں اسلام تلوار کی طاقت سے پھیلا ہے، انہیں اس آیت کے مضمون پر انصاف کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ ہجرت سے پہلے تو مسلمانوں کو لڑنے کے متعلق کوئی اجازت نہ تھی۔ مکے میں مسلمانوں کو اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی کیا تھا کہ وہ کافروں کے ہاتھوں سے مار کھاتے رہیں، زخم پہ زخم سہتے رہیں، قتل ہوتے رہیں اور صبر کرتے رہیں۔ جب کافروں کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو مسلمانوں کو بھی تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اسلام اگر تلوار کی طاقت سے پھیلا تو بتایا جائے کہ وہ سینکڑوں مسلمان جو عین مظلومی کی حالت میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، انہوں نے کس کی تلوار کے خوف سے اسلام قبول کیا تھا؟ اس وقت تلوار تو کفار مکہ کے ہاتھ میں تھی، مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار ہی کہاں تھی کہ تلوار کے خوف سے کوئی اسلام قبول کرتا؟ یعنی بہت سے لوگوں کا یہ بھی نظریہ، یہ بھی سوچ ہے کہ اسلام لوگوں نے تلوار کے خوف سے قبول کیا۔ تو علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت تو تلوار صرف کفار مکہ کے ہاتھ میں تھی، مسلمان تو اپنی جان بچاتے ہوئے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف گئے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ تلوار تھی، نہ مسلمان اس وقت جنگ و قتال کرتے تھے کہ ان کے خوف سے یا تلوار کے خوف سے لوگ اسلام قبول کرتے۔ اس لیے تاریخ کا یہ فیصلہ سب کو قبول کرنا ہوگا، تسلیم کرنا ہوگا کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اپنی حقانیت، اپنی پاکیزہ تعلیمات، اپنے اصولوں کی برتری، اپنے پیغمبر کی روحانی اور اخلاقی قوت اور قرآن کی معجزانہ آیات کی کشش سے پھیلا۔ جہاد کا حکم تو اس لیے دیا گیا تھا کہ کلمہ حق کے راستے میں کافروں نے جو رکاوٹیں کھڑی کی تھیں انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے، تاکہ دل و دماغ کی پوری آزادی کے ساتھ لوگوں کو دعوت توحید کی سچائی کو پرکھنے اور قبول کرنے کا موقع میسر ہے۔ پھر اس آیت کریمہ میں ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ اگر اسلام قتل و غارت گری کا مذہب ہوتا، جیسا کہ مخالفین اسلام کی طرف سے یہ الزام عائد کیا جاتا ہے، تو مسلمانوں کو یہ ہدایت کبھی نہیں دی جاتی کہ دشمنوں کا مقابلہ کرتے وقت اپنی طرف سے کوئی زیادتی مت کرنا، کیونکہ زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس آیت کی روشنی میں یہ حقیقت بھی اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ میدان جنگ میں بھی مسلمان ضابطہ اخلاق کے پابند ہیں۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ حد سے نہ بڑھو، حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ یعنی جنگ میں کوئی زیادتی نہ کی جائے، جس طرح کے مخالفین کفار ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو قتل نہ کیا جائے، اسی طرح ان کی جائیداد، ان کی اشیاء کو ضائع نہ کیا جائے، ان کا نقصان نہ کیا جائے، جنگ کی جائے، اپنے مد مقابل کو مارا جائے اور ان کی چیزوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ دوسری ایک آیت مبارکہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 192 نمبر 192 میں ارشاد فرمایا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ ہے کہ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور اللہ کی پوجا ہو، پھر اگر وہ باز آئیں تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ اس آیت مبارکہ کا مضمون واضح طور پر اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ اسلام میں جہاد و قتال کا مقصد ملک گیری اور مال غنیمت نہیں ہے، بلکہ ان دیواروں کو منہدم کرنا ہے جو دین حق کے قبول کرنے کے راستے میں کافروں نے کھڑی کی ہیں۔ نہ خود وہ خدا کا دین قبول کرتے ہیں اور نہ ہی کسی دوسرے کو قبول کرنے دیتے ہیں۔ انسانوں کے ضمیر کی آزادی کا حق اس طرح انہوں نے چھین لیا ہے کہ جو لوگ چھپ چھپا کر بھی خدا کا دین قبول کر لیتے ہیں وہ انہیں بھی چین سے رہنے نہیں دیتے، اور وہ صرف اس جرم کی وجہ سے ان کی جانوں کے دشمن ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ضمیر کا فیصلہ کیوں قبول کیا، یعنی
خدا کے دین کو قبول کیوں کیا؟ اب اہل انصاف یہ بتائیں کہ اس ظلم و بربریت کا علاج اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جہاد کے ذریعے ظلم کرنے والی طاقتوں پر ایسی کاری ضرب لگائی جائے کہ وہ اس قابل ہی نہ رہ جائیں کہ انسانی معاشرے کو اپنے ظلم و سرکشی کا نشانہ بنا سکیں اور ان کے ضمیر کی آزادی کا حق چھین کر انہیں اپنی مرضی کا غلام بنا لے۔ اور ایک تیسری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ ہے کہ تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اسلام میں بیشتر عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق جسم اور مال کی قربانی سے ہے، لیکن جس عبادت میں جان کی قربانی دینی پڑتی ہے وہ صرف جہاد ہے۔ یہاں یہ چیز قابل غور ہے کہ ساری آرزوؤں اور تمناؤں کا محور تو آدمی کی زندگی ہی ہے۔ زندگی کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، لیکن خود زندگی کی قربانی انسان کے لیے جتنی مشکل چیز ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیے قرآن کریم کے اس انداز بیان کے کہ اس مشکل کو کتنی آسانی سے اس نے حل کر دیا۔ انسان کی اسی سرشت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ جہاد کا حکم یقیناً تمہیں ناگوار ہوگا کہ اس میں جان کی قربانی کا سوال ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو چیز تمہیں بری لگتی ہے ہو سکتا ہے کہ انجام کے اعتبار سے وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جو چیزیں تمہیں بھلی لگتی ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ تمہارے حق میں بری ہوں، کیونکہ ہر چیز کا انجام اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ جہاد سے جی چرا کر اگر کچھ دنوں کے لیے تم زندہ بھی رہے تو اس کے دردناک انجام کی تمہیں کیا خبر، اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے۔ لیکن اگر تم نے خوشی خوشی اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی تو اس کے بدلے میں اللہ تمہیں ایسی نعمتیں عطا کرے گا کہ ہزاروں زندگیاں اس پر قربان ہیں۔ مرنے کا ایک وقت تو بہرحال مقرر ہے، بستر مرگ پر مرو یا میدان جنگ میں۔ جب ایک دن مرنا ٹھہرا تو کیوں نہ ایسی موت مرو جو تمہیں شہادت کی موت سے سرفراز کرے اور جس کے صلے میں دائمی عزت اور آسائش کا گھر تمہیں نصیب ہو۔ چوتھی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور مزید یہ آیت مبارکہ آگے بیان فرمائی، اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے، اور اللہ کی راہ میں لڑیں تو مارے اور مڑیں، اور ان کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون، تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب اتنے دلکش پیرائے میں دی گئی ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد دل و دماغ پر سرور و مستی اور جذبہ سرفروشی کی ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ نے مومنوں کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنوں کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اس کے باوجود کہ مومنوں کی جان، ان کے مال سب اللہ ہی کی ملک ہیں، لیکن قربان جائیے اس شان بندہ نوازی کے کہ اسی کی دی ہوئی جان، اسی کا بخشا ہوا مال اسی کی راہ میں خرچ کرو اور جنت کے مالک کو مختار بن جاؤ۔ قتل کرو جب بھی اور قتل ہو جاؤ جب بھی، جنت کا استحقاق ہر حال میں محفوظ ہے۔ اور بات میں قوت پیدا کرنے کے لیے یہ ذہن دہانی بھی کس غضب کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ اتنا پکا ہے کہ اس نے تورات، انجیل اور قرآن میں اپنے وعدے کے ایفا کو پورا ذمہ لیا۔ اگر اس کے بعد بھی مومنین جہاد کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل کر جنت کی طرف پیش قدمی نہ کریں تو ان سے بڑھ کر بدقسمت کون ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آج کی یہ مختصر سی گفتگو کا موضوع جہاد کے حوالہ سے تھا کہ جہاد ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے مسلمانوں نے دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، کافروں کے ظلم سے بچنے کے لیے جہاد کیا تھا، اپنی جان و مال کی حفاظت کی تھی۔ اسی طرح موجودہ صورتحال میں بھی ہمیں دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا پڑا، تو جہاد ہم پر فرض ہے، ہم اسے منہ نہیں موڑ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں لڑتے ہوئے اپنی جانیں، ہمارے مال، ہماری جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔